نہال ڈیوٹی پر جا چکا تھا اور مریم آج سو کر لیٹ اٹھی تھی۔ اس نے ترکی میں ہی دیکھ لیا تھا کہ نہال کے پاس ایک فائل تھی جو اسے بلیک کنگ کے گھر سے ملی تھی اور جو اس نے چھپا لی تھی، اور ایک فلیش ڈرائیو بھی تھی اس کے پاس جو نہال کو نہ جانے کہاں سے ملی تھی۔ اسے کافی تجسس ہوا کہ آخر ان دونوں چیزوں میں ہے کیا۔ اس نے الماری کا لاکر کھولنا چاہا جو کہ لاکڈ تھا، مگر وہ تو لاکرز کھولنے میں ماہر تھی۔ اس نے 3-4 کوششوں میں لاکر آسانی سے کھول دیا۔ لاکر میں سے فائل غائب تھی جبکہ وہ فلیش ڈرائیو موجود تھی۔ اس نے جلدی سے وہ فلیش ڈرائیو نکالی اور اس کا سارا ڈیٹا اپنے لیپ ٹاپ میں کاپی کیا، پھر جلدی سے واپس اپنی جگہ پر رکھ کر لاک لگا دیا تاکہ نہال کو شک نہ ہو۔ اب وہ آرام سے بیٹھ کر سارا ڈیٹا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک ویڈیو تھی جس میں بلیک کنگ نے ایک آدمی کو قتل کیا، پھر وجدان کے پیرنٹس کو بھی اس نے مارا۔ یہ سب دیکھ کر وہ حیران رہ گئی، یعنی کہ وہ بلیک کنگ ہی ہر سازش کے پیچھے تھا۔ تو اس کا مطلب نہال کے ہاتھ یہ ثبوت لگے ہیں، اور نہ جانے اس فائل میں کیا ہوگا۔ مریم اس کے بارے میں سوچنے لگی، جبکہ نہال وہ فائل آج اپنے ساتھ ہی آفس لے آیا تھا، کیونکہ مریم کے سامنے وہ فائل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے وہ فائل اوپن کی اور پڑھنی شروع کی۔ جو وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، اور پھر ایک دم اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جو کسی بھی جیت جانے والے شخص کے چہرے پر آتی ہے۔ اس فائل میں تو ڈیول کے خلاف وہ سارے ثبوت تھے جو وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ تو بلیک کنگ نے ضرور اسے بلیک میل کرنے کے لیے یہ ثبوت رکھے ہوں گے۔ نہال اب ساری حقیقت سمجھ گیا تھا۔ اب تمہارا اینڈ قریب ہے ڈیول۔ حالانکہ میں نور کو دکھ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں اپنے فرض سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا۔ نہال نے خود سے وعدہ کیا اور پھر اگلا منصوبہ طے کرنے لگا۔ دوسری طرف وجدان اور نور بھی کل ہی پاکستان آ چکے تھے۔ وجدان اب کافی بہتر ہو چکا تھا۔ ارسل سے ملاقات ہوتے ہی وجدان نے اسے پوچھا، ارسل تمہیں جس کام کے لیے میں نے کہا تھا وہ ہو گیا؟ یس ڈیول، وہ میں نے کل ہی کر لیا تھا اور کچھ نئے آرڈرز بھی ملے ہیں۔ اوکے صحیح۔ اور مریم تم نے اسفن یار کی ساری انفارمیشن مجھے آج ہی نکال کر دینی ہے۔ اوکے ڈیول، پر ایک بہت ضروری بات بتانی ہے تمہیں۔ مریم اس ویڈیو کے بارے میں سوچ کر بولی، کون سی ضروری بات؟ ڈیول، تمہارے پیرنٹس کی موت کے متعلق سے ایک ضروری بات بتانی ہے۔ مریم نے بھی یہ کہا ہی تھا کہ جب غلام بخش پریشان سے وہاں چلا آیا۔ ہاں غلام بخش، بولو کیا ہوا؟ سر، وہ اے ایس پی نہال اپنی 2 پولیس وین کے ساتھ باہر کھڑا ہے۔ ہاں، اب اسے کیا تکلیف ہو گئی؟ وجدان غصے سے بولا تھا۔ مریم بھی حیران ہوئی کہ یہ نہال کو کیا ہو گیا اچانک۔ مریم، کیا تم اپنے شوہر کو سنبھال نہیں سکتی؟ کیوں یہ بار بار میرے راستے میں آتا ہے؟ وہ مریم کو دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ وہ تینوں اٹھ کر باہر لان میں آگے جہاں نہال ان کا منتظر کھڑا تھا۔ ایس پی، آخر ایسی کیا تکلیف ہو گئی تھی جو تمہیں اپنی فورس کے ساتھ یہاں آنا پڑا؟ وجدان نہال کو دیکھ کر ناگواری سے بولا۔ مریم بھی اسے دیکھ کر غصے سے بولی، نہال یہ سب کیا ہے؟ مریم، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں منع کیا تھا نا میں نے۔ وہ مریم کو وہاں دیکھ کر غصے سے بولا۔ اب اس کی بیوی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مریم کی کوئی بدنامی ہو۔ تم یہ سب چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ یہ ساری نفری یہاں کیوں لائے ہو؟ مریم نے اس سے پوچھا۔ پولیس کی دونوں وینز نفری سے بھری ہوئی تھی۔ نور اوپر کھڑکی میں کھڑی لان کا منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہوئی اور جلدی سے نیچے کی جانب بھاگی تھی۔ میں آج یہاں تمام ثبوتوں کے ساتھ آیا ہوں۔ وجدان، تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو گئے، اور آج وہ وعدہ پورا کرنے کا دن ہے۔ نہال ڈیول سے مخاطب ہو کر بولا تو وجدان نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہاں، میرے پاس تمہارے اریسٹ وارنٹ ہے۔ یو آر انڈر اریسٹ۔ نہال نے ہتھ کڑی نکالتے ہوئے کہا۔ ارسل، مریم اور غلام بخش پریشان کھڑے تھے۔ تبھی نور ہامتی کامتی لان میں پہنچی۔ یہ سب کیا ہے نہال؟ بیٹی تم نیچے کیوں آئی؟ جا کر آرام کرو، میں سنبھال لوں گا، وجدان نے نور سے کہا۔ اور تم مجھے اریسٹ کر رہے ہو ایس پی نہال؟ تم جانتے ہو آج تک کوئی ایسا پولیس آفیسر پیدا نہیں ہوا جو ڈیول کو اریسٹ کر سکے۔ تو پھر آج وہ پولیس آفیسر پیدا ہو گیا ہے ڈیول،
جو تمہیں اریسٹ کر کے یہاں سے لے کر جائے گا۔ نہال نے بھی غصے سے کہا۔ نور تڑپ کر بولی، نہال میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اگر آپ نے وجدان کو اریسٹ کر لیا تو۔ آئی ایم سوری نور، لیکن میں تمہاری خاطر اپنے فرض سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں اریسٹ ہونے کے لیے تیار ہوں، وجدان نے پرسکون لہجے میں کہا تو مریم، ارسل اور نور سبھی حیران ہوئے، لیکن ایک شرط پر۔ شرط؟ کیسی شرط؟ نہال نے پوچھا تو وجدان بولا، تمہیں پہلے اندر آ کر میری بات سننی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے نور کا ہاتھ تھامے اندر لاؤنج میں آ گیا۔ نہال، مریم، ارسل، غلام بخش بھی اندر چلے گئے۔ وجدان صوفے پر بیٹھا تھا، اس نے نور کو پاس بٹھایا اور اسے پانی پلانے لگا۔ تم بھی نا بیوٹی، ایک تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت پریشان ہو جاتی ہو، وجدان نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور ڈیول کی بیوی کو نا بہت بہادر ہونا چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ تبھی نہال اس کے سامنے بیٹھ کر بولا، ہاں کہو، کیا بات کر رہی ہیں؟ نور نے غصے سے اسے دیکھا، جبکہ مریم نہال کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ارسل اور غلام بخش بھی وہیں بیٹھ گئے تھے۔ اوکے نہال، تم مجھے دکھاؤ کہ وہ ثبوت کہاں ہیں جن کی بنیاد پر تم مجھے اریسٹ کرنے آئے ہو۔ نہال، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وجدان یہ سب چھوڑ دیں گے، پھر بھی آپ انہیں اریسٹ کرنے چلے آئے۔ آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، نور نے نفرت سے کہا تو نہال نے ایک فائل وجدان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، نور پلیز مجھے معاف کر دو، مگر یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اس فائل میں چند پیپرز تھے جن میں صاف نظر آ رہا تھا کہ وجدان مجرم ہے۔ وجدان نے جیب سے لائٹر نکالا اور وہ پیپرز جلا دیے۔ نہال نے پرسکون ہو کر اس کی یہ حرکت دیکھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے نہال کہ میں ان ثبوتوں کی بنیاد پر گھٹنے ٹیک لوں گا؟ میرے پاس اس کی اور بھی بہت سی کاپی ہیں وجدان، تم پھر بھی بچ نہیں سکتے۔ نہال نے اسے آئینے کا دوسرا رخ دکھایا۔ نہال، تم ڈیول کو گرفتار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ… مریم کچھ بول رہی تھی مگر وجدان نے فوراً سے چپ کروایا۔ مریم تم چپ ہو جاؤ، میں بات کر رہا ہوں نا۔ نہیں ڈیول، مجھے سے بتانے دو، مریم نے کہا۔ ارسل اور غلام بخش خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے، وہ جانتے تھے کہ ڈیول کبھی ہار نہیں سکتا۔ نہال نے ناسمجھی سے پوچھا، تم کیا کہنا چاہتے ہو ڈیول؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور اندر چلا گیا تو سبھی حیرانگی سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ 2 منٹ بعد ہی وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس نے وہ فائل نہال کی جانب کی جسے اس نے تھام لیا۔ اس میں کیا ہے؟ خود ہی دیکھ لو نہال کہ اس میں کیا ہے، وجدان بولا اور نور کے پاس بیٹھ گیا تو نہال نے حیرانگی سے وہ فائل دیکھی۔ اس کے پہلے صفحے پر وجدان کی تصویر لگی تھی اور نیچے جو لکھا تھا وہ پڑھ کر نہال کی آنکھیں دنگ رہ گئی، یوں جیسے یہ ناممکن ہو۔ اس نے بے یقینی سے وجدان کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ ٹھیک سے پڑھا۔ وہ تو حیرت میں پڑ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے اور اب یہ کون سی تمہاری چال ہے؟ نہال نے مشکوک انداز میں کہا تو وہ بولا، کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا؟ مجھے صحیح سے بتاؤ وجدان، کون ہو تم؟ نہال نے حیرانگی سے کہا تو وہ بولا، آئی ایم CIA آفیسر عمر وجدان ابراہیم۔ وجدان کی بات سن کر نہال کے ساتھ ساتھ نور بھی بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کو دیکھنے لگی۔ اور یہ رہا میرا کارڈ، چاہو تو ریکارڈ بھی چیک کر سکتے ہو سارا۔ وجدان نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اسے دکھایا۔ وجدان، کیا سچ میں؟ ہاں بیوٹی، تمہارا شوہر کوئی کرمنل یا ڈان نہیں بلکہ وہ ایک آفیسر ہے، وہ مسکرا کر نور سے بولا تو نہال نے دوبارہ وہ فائل دیکھی۔ اس کے نیچے اور بھی پیپرز تھے۔ پہلی پروفائل وجدان کی تھی اور اس کے نیچے ارسل کی، پھر مریم اور غلام بخش کی تھی۔ نہال نے بے یقینی سے مریم کی طرف دیکھا جو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ مریم، کیا تم بھی CIA آفیسر ہو؟ نہال نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی، نہیں بالکل نہیں نہال، جب میرا شوہر پولیس والا ہے تو تمہاری بیوی بھی آفیسر ہے۔ کیا مطلب ہے سب کا؟ آخر یہ ہے کہ یہ سب؟ نہال کنفیوز ہو کر بولا تھا۔ دیکھو حقیقت تو تم جان چکے ہو، اب میری بات غور سے سنو نہال۔ میرے پاپا نے اپنے ملک کی خاطر جان دے دی تو بھلا میں کیسے غلط راستہ اختیار کر سکتا تھا؟ دنیا کے سامنے بھلے ہی میں ایک ڈان اور برا انسان ہوں، لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ میں اپنے ملک اور اپنے کام کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ میری ٹیم ہے، مریم، ارسل اور غلام بخش۔
وجدان نے فخریہ لہجے میں کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو ہر جیت جانے والے کے چہرے پر ہوتی ہے۔ نور خوشی اور فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور نہال، ہمیں انڈر ورلڈ کی دنیا میں آئے دن اپنی شناختیں بدلنی پڑتی ہیں۔ اس کام نے ہم نے کئی بڑے بڑے ڈان کو اریسٹ کروایا اور ہمارا اگلا ہدف بلیک کنگ ہے۔ وجدان نے تسلی سے اسے ساری بات بتائی تو نہال نے کہا، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی وجدان کہ تم آفیسر ہو اور اپنے پاپا کی روح کو شرمندہ نہیں کر رہے۔ نہال اب کافی نارمل ہو گیا تھا۔ تبھی وہ بولا، مجھے ایک اور بھی ضروری بات کرنی ہے تم سے وجدان۔ میرے چاچو حسین اور تمہارے پیرنٹس کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ بلیک کنگ ہی ہے۔ نہال نے اسے یہ بتایا اور یہ سن کر وجدان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں سچ کہہ رہا ہوں وجدان، میرے پاس تمام وہ ثبوت ہیں جو ہم دونوں کا دشمن ہے۔ ملک کا مجرم تو وہ ہے ہی، ساتھ ہی ہمارا مجرم بھی ہے۔ اس نے میری بیوٹی کی تکلیف دی اور وہی میرے ماں باپ کا قاتل ہے۔ وجدان دھاڑ کر بولا تو نور کو بھی غصہ آیا۔ یعنی کہ میرے پاپا کو مجھ سے چھیننے والا بلیک کنگ ہے؟ ہاں نور، وہ وہی منحوس انسان ہے سب کے پیچھے۔ میں اسے بہت اذیت دوں گا، اتنی تکلیف دوں گا کہ وہ ہر روز اپنی موت کی بھیک مانگے گا۔ وجدان نے برف جیسے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ بالکل وجدان، مگر ہمیں اس بار پوری پلاننگ سے اسے پکڑنا ہے۔ ہر بار وہ جیت جاتا ہے مگر اس بار ہم جیتیں گے۔ نہال ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیول، ہمیں پلاننگ سے کرنا ہوگا سب کچھ۔ ارسل اس گفتگو میں پہلی بار بولا تھا۔ اوکے، فی الحال تو میں چلتا ہوں، مجھے نفری کو بھی واپس بھیجنا ہوگا اور تمہارا یہ راز مجھے ڈی ایس پی کو بتانا ہوگا، ورنہ وہ سمجھیں گے کہ میں بھی غداری کر رہا ہوں۔ نہال نے اٹھتے ہوئے کہا تو وجدان نے اسے کہا، اوکے مگر یہ بات زیادہ پھیلنی نہیں چاہیے، ہم اس میں زیادہ لوگوں کو انوالو نہیں کر سکتے۔ آل رائٹ، ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گا۔ نہال یہ کہہ کر وہاں سے اپنی ساری نفری لے کر واپس چلا گیا۔ نہال رات 2 بجے گھر واپس لوٹا۔ جو ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس کی نظر مریم پر پڑی جو صوفے پر سکڑی سمٹی بیٹھ سو رہی تھی۔ شاید وہ نہال کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی تھی۔ نہال کو افسوس ہوا کہ وہ کیسے ٹھنڈ میں سو رہی تھی، اور جب سے اسے مریم کی حقیقت پتہ چلی تھی وہ اور بھی زیادہ شرمندہ تھا اس سے۔ اسے اپنی ساری غلطیاں یاد آ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور مریم کو احتیاط سے اٹھایا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور پھر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے مریم کو احتیاط سے بیڈ پر لٹا دیا اور اس پر کمبل اڑا دیا، اور پھر بے اختیار ہی اس نے اپنے لب مریم کے ماتھے پر رکھے اور مسکراتا ہوا واش روم میں یونیفارم چینج کرنے چلا گیا۔ پانی گرنے کی آواز سے مریم بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ تو صوفے پر لیٹی نہال کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ اوپر کیسے آئی؟ کیا نہال آ گیا تھا؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 2:10 ہو رہے تھے۔ تبھی نہال ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے واش روم سے نکلا اور مریم کو دیکھ کر مسکرایا۔ ہاں تو میری CIA ایجنٹ، تم جاگ گئی؟ اس نے آئینے کے سامنے بال برش کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اور پھر بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نہال، تم کب واپس آئے؟ بس تھوڑی ہی دیر میں پہلے آیا ہوں، جب تم میرے انتظار میں صوفے پر سو رہی تھی۔ نہال نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مریم بولی، ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب نیند آ گئی۔ تم کھانا کھاؤ گے؟ لے آؤں میں؟ بھوک تو ہے لیکن تم رہنے دو، میں خود لے آتا ہوں۔ میری وجہ سے تم ڈسٹرب ہوگی، بلکہ میری وجہ سے تمہاری نیند بھی اتنی خراب ہوئی۔ نہال فکر مندی سے بولا تو مریم کو اس کی فکر کرنا اچھی لگی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وہ اوپر سے اکڑو ضرور ہے مگر دل سے ایک اچھا اور خیال رکھنے والا انسان ہے۔ ارے نہیں، میں ڈسٹرب کیوں ہوگی؟ میں تو تمہاری بیوی ہوں اور یہ میرا فرض ہے۔ مریم اٹھتی ہوئی بولی اور کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کی ٹرے لے کر آئی اور نہال کے سامنے رکھ دی۔ آج آنٹی نے تمہارے لیے وائٹ چکن بنایا، تمہیں پسند ہے نا؟ مریم نے ایک نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈالا۔ ہاں بہت پسند ہے، اور یہ بہت مزے کا بھی بنا ہے۔ نہال نے بھی ایک نوالا توڑا اور مریم کے منہ میں ڈالا۔ واقعی یہ تو بہت مزے کا ہے، اور اس میں تو لال مرچ ہے ہی نہیں، بہت لائٹ سا ہے، مگر پھر بھی حیرت ہے کہ تم ہر وقت منہ میں مرچی کیوں چباتے رہتے ہو؟ اب مریم ہنس کر بولی تو نہال غصے سے بولا، اب کون سا مرچیں چباتا ہوں؟ اب تو میں ٹھیک ہی رہتا ہوں تمہارے ساتھ نا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، مذاق کری تھی، چلو کھانا کھاؤ، اور یہ گاجر کی کھیر بھی بنائی ہے میں نے اسپیشل تمہارے لیے۔ مریم نے کھیر اس کے آگے کی تو نہال کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے کپ تھاما اور پہلا چمچ لیا۔
اسے امید نہیں تھی کہ مریم جیسی لڑکی کو کوکنگ بھی آتی ہوگی، کیونکہ وہ کھیر بہت مزے کی تھی۔ واہ، بہت ہی سویٹ اور ڈیلیشیس ہے، بالکل تمہاری طرح۔ نہال نے ایک چمچ مریم کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہاں، سویٹ اور ڈیلیشیس تو بننی تھی نا، کیونکہ اس میں میری محبت بھی شامل ہے۔ مریم بھی مسکرا کر بولی۔ تو نہال نے کہا، تھینک یو مریم، مجھے اتنی محبت دینے کے لیے، حالانکہ میں اس کا قابل نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو نہال؟ بھلا اگر تم محبت کے قابل نہ ہوتے تو میں تم سے محبت کیوں کرتی؟ مریم نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، اچھا تو کیا تمہیں واقعی میں محبت کرنے کے قابل لگتا ہوں؟ نہال نے مریم کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ہاں بالکل۔ اس کی اتنی محبت دیکھ کر نہال نے پرسکون ہو کر اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ غلام بخش بلیک کنگ کا کچھ پتہ چلا یا نہیں؟ کہاں ہے وہ؟ وجدان نے غلام بخش سے پوچھا تو وہ بولا، سر ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، ہم کوشش کر رہے ہیں، نہ جانے وہ کون سے بل میں جا چھپا ہے چوہا کہیں کا۔ اسے ہر حال میں ڈھونڈو غلام بخش، پولیس سے پہلے ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے، وہ قانون کا مجرم بعد میں، پہلے وہ میرا مجرم ہے، جب تک میں اس سے بدلہ نہیں لے لیتا مجھے چین نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن کیا آپ اسے ایجنسی کے حوالے کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں، اس بار میں مجرم ایجنسی کے حوالے نہیں کروں گا، بلکہ خود اس کی درگت بناؤں گا۔ دوسری طرف بلیک کنگ بھی پاکستان واپس لوٹ چکا تھا۔ اسے بیلنڈا کی موت کی خبر مل چکی تھی، اور بیلنڈا اس کی گینگ کی سب سے قابل اور چالاک پارٹنر تھی۔ اب اسے وجدان کو کسی اور جال میں پھنسا کر دوبارہ اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ اگر وہ بنا کسی پلاننگ کے اسے ملا تو اس کی جان لے لے گا، اور بلیک کنگ نہیں چاہتا تھا کہ وجدان جیسا گوہر نایاب اس کے ہاتھوں سے نکلے۔ وہ لاہور میں اپنے پرانے ٹھکانے پر موجود تھا، یہاں بھی اس کے گینگ کے کافی لوگ تھے جو اسمگلنگ کا کام کرتے تھے۔ اب وہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھا کہ جب وہ دوبارہ وجدان کو حاصل کر سکے۔ ارسل کی جاب کے بارے میں سننے کے بعد ماہین کے پیرنٹس کو بھی اس کا رشتہ بھیجنے پر کوئی انکار نہیں ہوا تھا، اور آج اسی سلسلے میں وہ لوگ اس وقت بینکویٹ ہال میں تھے۔ آج ارسل اور ماہین کی منگنی تھی۔ سفیر ماہین کا بھائی تھا، 2 دن پہلے ہی وہ اسلام آباد سے آ گیا تھا، اور جب وہ ارسل سے ملا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ ایک بار ایک کیس میں ارسل سفیر سے ملا تھا، اور سفیر جانتا تھا کہ وہ ایک آفیسر ہے۔ اسے تو یہ رشتہ بہت پسند آیا، اور اس نے اپنے پیرنٹس سے کہا تھا کہ ماہین کی شادی یہیں ہوگی۔ ارسل اور ماہین دونوں سٹیج پر بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ نور اپنے موبائل میں ان دونوں کی پکچر لے رہی تھی۔ اب وہ پہلے سے تھوڑی ہیلدی، صحت مند لگ رہی تھی۔ بلیک اور گولڈن کنٹراسٹ کی خوبصورت فراک میں اس کا حسین سراپا مزید دلکش لگ رہا تھا۔ آج تو وجدان کی نظریں بھی اپنی بیوٹی سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وجدان مسکراتا اس کے پاس آیا اور بولا، بس کر دو بیوٹی، اور کتنی پکچر لوگی؟ نہیں نا، کتنا مزہ آ رہا ہے، دیکھیں ارسل بھائی اور ماہین کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں ایک ساتھ۔ انہیں دیکھو، وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ تم ان کی پکچرز لے رہی ہو۔ یہاں کھڑی تم تھک جاؤ گی، چلو وہاں بیٹھتے ہیں۔ وجدان اسے کندھے سے تھام کر لے کے جانے لگا تو نور نے بھی موبائل بند کر دیا۔ یہ نہال اور مریم کیوں نظر نہیں آ رہے؟ مجھے کیا معلوم، تم ان سب کو چھوڑو، بس مجھ پر دھیان دو۔ وجدان اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھ کر مسکرائے تو نور بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ تبھی مریم کی چہکتی آواز اسے سنائی تھی، ہائی ڈیول، نور کیسے ہو تم لوگ؟ میں ٹھیک ہوں، میں ابھی تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی، نور نے مسکرا کر مریم سے کہا، پھر اس سے ملی۔ واہ مریم، تم تو آج بہت اچھی لگ رہی ہو، نور نے اب اسے دیکھ کر کہا۔ وہ ڈارک گرین کلر کی ویلویٹ فراک کے ساتھ گلے میں دوپٹہ لیا آج کوئی اور ہی مریم لگ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ نور، تم بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ تھینک یو، ویسے باقی سب کہاں ہیں؟ نور نے اسے پوچھا۔ مستقیم صاحب کی پوری فیملی انوائٹڈ تھی اس فنکشن میں، سب آئے تھے مگر نہال ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یار وہ تو گھر پر ہی نہیں تھا، اپنی ڈیوٹی پر ہے، شاید تھوڑی دیر تک آ ہی جائے۔ مریم نہال کے بارے میں پوچھنے پر ناگواری سے بولی تھی۔ یہ تو غلط بات ہے، فنکشن میں تو آنا چاہیے تھا نا۔ نور کو یہ سن کر برا لگا تو مریم نے کہا، اچھا چھوڑو اسے، چلو ارسل اور ماہین سے ملتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں منگنی کی رسم شروع ہوئی۔ ارسل نے ماہین کو انگوٹھی پہنائی تو تبھی نہال بلیک ویسٹ کوٹ پہنے ہال میں داخل ہوا۔ اس کی نظر سٹیج پر کھڑی مریم پر گئی جو آج بالکل مختلف اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
نہال مسکراتا ہوا اسٹیج تک آیا اور اس دوران ایک بار بھی اس کی نظر مریم سے نہیں ہٹی تھی۔ اب ماہین ارسل کو انگوٹھی پہنا رہی تھی اور پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ نہال ارسل کے پاس آ کر بولا، مبارک ہو ارسل، بہت بہت تھینک یو نہال، بہت شکریہ تمہارا۔ ارسل نے اس کا شکریہ ادا کیا تو مریم اسے آنکھیں دکھا کر بولی، اتنی لیٹ کیوں آئے تم؟ سوری یار، بس تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وہ مریم کو دیکھ کر معذرت سے بولا۔ نور اور وجدان اسٹیج پر نہیں تھے۔ وجدان نے اسے زبردستی بٹھایا تھا کیونکہ اسے اپنی بیوٹی کی صحت کا بہت خیال تھا۔ منگنی کے بعد فوٹو شوٹ ہوا۔ مریم، نہال، نور اور وجدان کا بھی فوٹو شوٹ ہوا۔ تینوں ہی جوڑیاں کمال کی لگ رہی تھی۔ فنکشن ختم ہوتے ہی سبھی لوگ گھروں کو نکل پڑے۔ نہال اور مریم اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور نہال نے دھیمی سی آواز میں میوزک آن کر دیا تھا۔ مریم مسکرا کر بولی، آج کتنا اچھا موسم ہے نا نہال؟ موسم تو بہت اچھا ہے۔ مریم، بات سنو۔ نہال نے کچھ کہنا چاہا تو وہ بولی، ہاں کہو نا، کیا کہنا ہے؟ مریم، یار میں کہنا چاہ رہا تھا کہ… نہال تھوڑا کنفیوز ہونے لگا۔ ایک منٹ مسٹر نہال احمد، کسی بات کو کہتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ مریم حیران ہو کر بولی تو اس نے کہا، ایسی بات نہیں، دراصل آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنی خوبصورت کہ تم سے نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ نہال نے مریم کا ہاتھ تھام کر محبت سے اس کی جانب دیکھ کر کہا، ایک ہاتھ سے وہ ڈرائیو بھی کر رہا تھا۔ مریم اس کی تعریف پر کھل اٹھی، کیا واقعی میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں؟ ہاں بالکل۔ نہال نے دھیمے سے سر ہلا کر کہا تو مریم نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ کر کہا، آئی لو یو نہال۔ آئی لو یو ٹو مریم، نہال نے محبت سے کہا۔ وہ سامنے دیکھتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اور یہ سب اسے بہت پیارا لگ رہا تھا، مگر نہال کو کافی دیر سے محسوس بھی ہو رہا تھا کہ جیسے اس سے پچھلی بلیک گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہوں۔ نہال، کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ مریم نے اس کے کندھے سے سر ہٹا کر کہا، ہاں بالکل، اب پتہ تو لگانا ہوگا نا کہ کون ہے یہ لوگ۔ نہال نے گاڑی سلو کر دی تو وہ گاڑی بھی سلو ہو گئی۔ نہال نے دیکھا کہ وہ گاڑی آگے نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کار روک دی۔ مریم، آر یو ریڈی؟ نہال نے اپنی گن کیبن سے نکال کر پینٹ میں اڑائی تو وہ بولی، یس پارٹنر، آئی ایم ریڈی۔ مریم نے بھی اپنی گن برس سے نکالی تھی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ہی چوکنا بیٹھے رہے۔ وہ گاڑی بھی فاصلے پر رکی ہوئی تھی۔ تبھی اس گاڑی سے 3 اسلحہ لیے افراد باہر نکلی اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ نہال اور مریم بھی باہر نکل آئے تھے۔ نہال نے غصے سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ ہاں؟ ایک آدمی ان میں سے جو ان کا ہیڈ لگتا تھا ان پر گن تانتے ہو بولا، تم دونوں چلو ہمارے ساتھ۔ تمہارے ساتھ؟ لیکن کیوں؟ زیادہ سوال مت کرو اور چلو۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر غصے سے بولا، بہت سی لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، کیا ہم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ اس گینگ کا دوسرا آدمی جو دیکھنے میں لفنٹر سا تھا مریم کی طرف دیکھ کر بولا، کیوں، کیا تم نے مجھے بہن بنانا ہے؟ مریم اسے گھور کر بولی تو نہال نے آگے بڑھ کر اس آدمی کو ایک مکہ مارا تو وہ بھی نہال سے لڑنے لگا۔ ان کا باس مریم کو کھینچنے لگا۔ مریم تو خود بھی ایک فائٹر تھی، اس نے بھی 2-3 مکے اس کے منہ پر مارے۔ تیسرا آدمی نہال کو پکڑنے لگا مگر نہال اکیلا ہی ان دونوں پر بھاری ہو رہا تھا۔ مریم نے اس آدمی کو مارا تو وہ مریم کو مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی مریم کو مکے مارتا، نہال نے دور سے ہی پتھر اٹھا کر اسے دے مارا جو سیدھا اس کی آنکھ میں لگا اور وہ تڑپتا ہو نیچے گرا۔ وہ دونوں آدمی اب پھر مل کر نہال کو مارنے لگے۔ ایک نے گن نکال کر فائر کیا جو کہ درخت میں لگی تو نہال نے بھی اپنی گن نکال لی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا مریم نے گولی مار کر اس ایک آدمی کو گرا دیا۔ دوسرے نے مریم پر فائر کیا تو مریم جلدی سے گاڑی کے پیچھے چھپی۔ نہال نے اس آدمی کو قابو کیا اور مار مار کر نڈھال کر دیا۔ ان کا باس تو ابھی تک اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہا تھا۔ ایک آدمی مر چکا تھا، دوسرا نڈھال ہو کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ نہال نے فوراً پولیس اسٹیشن کال کر کے وین بلائی۔ پھر وہ اس کے باس کے پاس گیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر پوچھا، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ مجھے چھوڑ دو پلیز، مجھے مارنا نہیں، بتاؤ مجھے پھر کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ نہال نے اپنی گن اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ بولا، بلیک کنگ نے تم دونوں کو مارنے کا کہا تھا۔ اب تم خود مرو گے۔ نہال اسے ٹھوکر مارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو مریم اس کے پاس آ کر بولی، نہال لگتا ہے یہ بلیک گینگ باز نہیں آئے گا کبھی۔
بالکل مریم، 100 دن گیدڑ جی بھی لے تو کیا، جب ایک دن شیر کے شکنجے میں آتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ نہال سرد لہجے میں بولا۔ تھوڑی دیر میں پولیس وین آ گئی اور ان تینوں کو وہاں سے لے کر چلی گئی تو نہال اور مریم بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارسل اور ماہین کی شادی کی ڈیٹ 2 ماہ بعد فکس کی گئی تھی۔ ارسل نے اپنا فلیٹ چھوڑ کر نیا گھر لے لیا تھا۔ 2 مہینے بعد ان کی شادی خوش اسلوبی سے ہو گئی تھی۔ سبھی نے ان کی شادی میں بہت انجوائے کیا تھا۔ بلیک کنگ یا اس کے آدمی پھر دوبارہ سامنے نہیں آئے۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، جیسے ایک بڑے طوفان کے آنے سے پہلے خاموشی ہوتی ہے۔ نور کا بھی اب 9واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وجدان اس کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ارسل اور ماہین آپس میں بہت خوش تھے۔ سبیہا اب نور سے ملنے آیا کرتی تھی۔ حریبہ کی رخصتی پر بھی انہوں نے نور اور وجدان کو اسپیشل انوائٹ کیا تھا۔ ان کا رویہ دیکھ کر نور بھی کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ دوسری طرف حریبہ بھی حمزہ کے ساتھ رخصت ہو کر دبئی چلی گئی تھی۔ وہ ایک بند کمرہ تھا جہاں گھٹن ہی گھٹن تھی۔ نور رسیوں سے بندی چیخ رہی تھی اور نور کا دم گھٹ رہا تھا، یوں جیسے ابھی سانس بند ہو جائے گا۔ اس نے چیخنا چلانا چاہا تو آواز بھی بالکل نہیں نکل پا رہی تھی۔ تبھی ایک دم کمرے میں آگ پھیل گئی اور اب وہ دم سادے اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آگ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ نور بھی اس کی لپیٹ میں آنے لگی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، نور، نور کہاں ہو تم؟ پکارنے والے کی پکار میں کافی شدت آ چکی تھی۔ آگ بھی پھیلتی جا رہی تھی اور وہ اس کی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ نور اٹھو، کیا ہو تمہیں؟ وجدان کی آواز پر نور ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ کیا ہو تمہیں؟ تم چلا رہی تھی؟ وجدان، وہ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، میں اس میں جلنے والی تھی۔ وجدان، میں ٹھیک ہوں نا؟ میں جلی تو نہیں؟ نور نے اپنے ہاتھ پاؤں دیکھے جو صحیح سلامت تھے۔ ہاں میری جان، تم بالکل ٹھیک ہو اور کچھ نہیں ہوا تمہیں، وہ بس ایک خواب تھا۔ وجدان نے اسے گلے لگا کر تسلی دی۔ نہیں وجدان، میں سچ میں جلنے والی تھی، میں نے سپنے میں دیکھا۔ ہاں تو بیوٹی کیا ہو گیا؟ وہ بس ایک خواب تھا، ایک برا خواب۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ وجدان نے اسے یقین دہانی کرانی چاہیے اور پھر اسے پانی پلایا تو وہ کچھ نارمل ہوئی۔ یا اللہ خیر، میرے سارے خواب سچ ہوتے ہیں، بس یہ والا خواب کبھی سچ نہ ہو، کیونکہ میں مرنا نہیں چاہتی۔ نور نے دکھی لہجے میں کہا، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا بیوٹی، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اور اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ وجدان نے پھر سے اسے گلے لگا کر کہا تو نور پرسکون ہوئی، لیکن ایک ڈر تھا جو اسے اندر ہی اندر سے کھا رہا تھا۔ پہلے بھی اس کے خواب سچ ہوئے تھے، حقیقت کا روپ دھار لیتے تھے، اور نہ جانے اب کون سی مصیبت ان کی منتظر تھی۔ مریم، کچھ پتہ چلا بلیک کنگ کا کہ کہاں ہے وہ؟ نہال نے مریم سے پوچھا۔ اور وہ جو کافی دیر سے بلیک کنگ کو سرچ کر رہی تھی، وہ بولی، نہال بہت کوشش کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ وہ لاہور میں ہے، لیکن ٹھیک لوکیشن مل نہیں پا رہی۔ اوکے، فکر مت کرو، وہ لاہور میں ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ میں پولیس کو الرٹ کر دیتا ہوں، جلد ہی ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ آئی ہوپ کہ ایسا ہو، مریم نے مسکرا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں، شام تک واپس آؤں گا۔ نہال اسے دیکھ کر مسکرا کر بولا اور اس کا ماتھا چوم کر باہر نکل گیا۔ مریم بھی مسکراتا اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اب نہال مریم سے محبت کرتا تھا اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، اور مریم کے لیے تو یہ بہت خوش کن بات تھی۔ بلیک کنگ اس وقت بہت گہری سوچ میں تھا۔ وجدان اب کبھی دوبارہ اس کی گینگ میں شامل نہیں ہوگا، وہ تو اس کی جان کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ سو اب بلیک کنگ کو وجدان کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے، لیکن وہ بلیک کور والی فائل بہت امپورٹنٹ تھی اس کے لیے۔ وجدان کے گینگ میں شامل ہونے سے بھی زیادہ وہ امپورٹنٹ تھی۔ وہ فائل کیسے حاصل کرے، یہی سوچ کر وہ پریشان تھا۔ تب اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا جسے سوچ کر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ میں تو بھول گیا تھا کہ ڈیول بیوٹی سے اہم تمہارے لیے کچھ نہیں، وہ فائل بھی نہیں۔ یہ کہتے وہ کہہ کے مار کر ہنسنے لگا۔ کامران، میرا لیپ ٹاپ لاؤ جلدی۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو آواز دی۔ 1 منٹ میں ہی وہ لیپ ٹاپ لے کر حاضر ہوا۔ ایسا کرو کہ اس میں میری انکرپٹڈ سم لگاؤ اور واٹس ایپ آن کرو، بلیک کنگ نے اسے حکم دیا۔ 5 منٹ میں اس کامران نے سارے کام کر کے اسے دے دیا۔ بلیک کنگ نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اس نے وجدان کی وائس ایڈ کی تھی، یعنی وہ جو ٹائپ کر رہا تھا وہ وجدان کی آواز میں کنورٹ ہو رہا تھا۔ اس وقت بلیک کنگ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔
نور کی وجہ سے وجدان آفس کم ہی جایا کرتا تھا، لیکن آج اسے ایک ضروری کام تھا تو اسے جانا پڑا۔ وہ صوفیہ کو نور کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کر کے آیا تھا۔ نور اس وقت لان میں ٹہل رہی تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ اٹھاؤں یا نہیں، مگر پھر اس نے اٹھا کر کہا، ہیلو، کون؟ ہاں بیوٹی، میں، کیا کر رہی ہو تم؟ وجدان کی آواز سن کر وہ پرسکون ہوئی اور بولی، میں تو لان میں ٹہل رہی ہوں اور میں بہت بور بھی ہو رہی ہوں، پتہ ہے آپ کو؟ اچھا چلو تمہاری بوریت ختم کرتا ہوں، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر ویسے یہ کون سا نمبر ہے آپ کا؟ نور نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ بولا، یہ بھی میرا ہی نمبر ہے۔ تم یہ سب چھوڑو اور گھر کے باہر جو بلیک گاڑی کھڑی ہے اس میں جا کر بیٹھو، وہ گاڑی تمہیں مجھ تک لے آئے گی۔ وجدان کی بات پر وہ مسکرائی اور بولی، اوکے میں آتی ہوں۔ مسکرا کر اس نے فون رکھ دیا۔ پھر اس نے صوفیہ سے اپنی شال منگوائی اور گیٹ کے باہر دیکھا تو واقعی ایک بلیک کار کھڑی تھی۔ گارڈ نے اسے پوچھا تو نور نے اسے آنکھیں دکھائی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ نہ جانے کیوں نور کو تھوڑا یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وجدان نے آج پہلی بار اسے یوں بلایا تھا۔ اوپر سے یہ نور کا لاسٹ مان تھا اور ڈاکٹر نے اسے باہر نکلنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ وجدان، ارسل، مریم اور غلام بخش اس وقت وجدان کے آفس میں ایک اہم میٹنگ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اور بھی موجود تھے جب تبھی ایک دم وجدان کے موبائل پر ڈینجر الارم بجا۔ یہ الارم کچھ دن پہلے وجدان نے ایک سیکیورٹی سسٹم سے بنوایا تھا کہ جب بھی کوئی وجدان ولا سے باہر نکلے گا وہ تھمب مشین پر اپنا انگوٹھا لگا کر باہر جائے گا۔ اس نے اسپیشلی نور کا تھمب امپریشن اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا، یعنی نور جیسے ہی باہر نکلے گی تو ویسے ہی وجدان کے موبائل پر وہ ڈینجر الارم بجے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بنا کسی سے کچھ کہے باہر کی طرف بھاگ اٹھا۔ غلام بخش، مریم اور ارسل حیران ہوئے اور اس کے پیچھے گئے۔ ان کے باہر پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ بہت ہی تیز ڈرائیونگ کرتا 10 منٹ میں وہ گھر کے اندر پہنچا اور آتے ہی اس نے صوفیہ سے نور کو پوچھا، نور کہاں ہے اس وقت؟ اسے کسی کی سازش کی بو آ رہی تھی۔ صوفیہ نے کہا، سر میڈم تو آپ سے ملنے کا کہہ گئی ہیں، آپ ہی نے تو کچھ دیر پہلے فون کر کے انہیں بلایا تھا۔ صوفیہ اس کے سر چہرے کو دیکھ کر ڈرتے ہوئے بتانے لگی تو وہ یہ سن کر دھنگ رہ گیا اور بولا، میں نے کب اسے فون کیا؟ سر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے فون کیا تھا۔ یو ڈیم اٹ، میں نے اسے کوئی فون نہیں کیا۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا بائک کو لپکا، پھر کچھ سوچ کر پلٹا، ویسے وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ سر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ باہر جو گاڑی کھڑی ہے اس میں بیٹھ کر آ جائیں۔ صوفی نے اسے تفصیل سے بات بتائی۔ او گاڈ نور، تم کیوں چلی گئی؟ وہ غصے سے دیوار پر مکہ مارتا باہر نکلنے لگا۔ تبھی غلام بخش، مریم اور ارسل بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ کیا ہوا ڈیول، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ تو نہیں اس کی شکل دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ کوئی سیریس مسئلہ ہو چکا ہے۔ ارسل، نور کا کچھ پتہ نہیں، کہاں چلی گئی ہو؟ ہوا کیا ہے اسے؟ کہاں گئی وہ اچانک سے؟ مریم بھی پریشان ہو کر بولی، مجھے نہیں معلوم، میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ وہ جلدی میں بولا اور وہاں سے نکلنے لگا تو ارسل نے اس کا بازو تھاما۔ رکو تو یار، پہلے دیکھنے تو دو کہ اصل میں بات کیا ہے، پھر مل کر ڈھونڈتے ہیں نا۔ یار میری بیوٹی نہ جانے کہاں گئی، کس نے اسے میرا جھانسا دے کر بلایا، اور تم چاہتے ہو کہ میں آرام سے بیٹھ کر تبصرہ کرتا رہوں؟ وجدان نے غصے سے اپنا بازو چھڑایا اور نکل گیا تو غلام بخش بھی اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ مریم پریشان ہو کر بولی، اب کیا کرے ارسل؟ مریم تم ایسا کرو کہ اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کی کوشش کرو، ارسل نے اسے کہا تو وہ دونوں جلدی سے کمپیوٹر روم میں گئے۔ مریم نے کمپیوٹر آن کیا اور ڈیوائس لگائی تو تبھی نہال کی کال آنے لگی۔ ہیلو مریم، کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ نہال، نور کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی گڑبڑ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہاں ہے نور؟ ہاں، نہال بھی یہ خبر سن کر پریشان ہو گیا تو مریم نے اسے ساری بات بتائی۔ اوکے تم فکر مت کرو، میں جگہ جگہ ناکے لگواتا ہوں اور اس کی لوکیشن ٹریس کرواتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بلیک کنگ کا ہی کام ہے۔ نہال نے پریشانی کے عالم میں کہا تو وہ بولی، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ اس کی لوکیشن ٹریس کر لوں، مریم نے کہا اور پھر فون کاٹ دیا۔ نور کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا کہ نہ جانے وجدان نے اسے ایسے کیوں بلایا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ تبھی وہ گاڑی ایک خستہ حال بلڈنگ کے آگے رکی۔ ڈرائیور اتر کر نور کا دروازہ کھولنے لگا تو وہ پریشان ہو کر بولی، یہ مجھے کہاں پر لائے ہو؟ کیا وجدان یہیں پر ہیں؟ جی میڈم، سر آپ کا اندر بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، ڈرائیور تسلی سے بولا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا تو نور پریشانی سے اندر جانے لگی۔
کچھ عجیب تھا، کہیں اس نے کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی۔ وہ اس بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ راہداری میں اندھیرا تھا، وہاں کچھ پرانی خراب گاڑیاں اور گارڈز وغیرہ پڑے تھے۔ تھوڑا آگے جا کر ایک آدمی ایک کرسی پر رخ دیوار کی طرف موڑے بیٹھا تھا، باقی کافی سارے لوگ گن تھامے ایکٹیو کھڑے تھے۔ وجدان، کہاں ہیں آپ؟ نور کو اب پسینہ آنے لگا اور وہ پریشانی کے عالم میں وجدان کو پکارنے لگی۔ ہیلو، ویلکم بیوٹی۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے رخ نور کی طرف کیا تو اسے دیکھ کر نور کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بلیک کنگ، تم؟ وہ بہت دھیمی آواز میں بولی کہ وہ مشکل خود ہی سن پائی تھی۔ یس، بلیک کنگ از ہیئر۔ اچھا ہو کہ دوبارہ ملاقات ہوگی تم سے، بہت اچھا لگ رہا ہے تم سے مل کر۔ وہ اٹھ کر چلتا اس کے پاس آ کر بولا تو نور نے ڈری ڈری آواز میں پوچھا، وجدان کہاں ہے؟ وہ تو تمہیں کہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوگا، بلیک کنگ نے سرد آواز میں کہا۔ تو نور نے اپنا موبائل چادر میں جو چھپایا تھا اس نے کال کرنے کا سوچا، لیکن اس بلیک کنگ کے سامنے کیسے وہ وجدان کو کال کرتی؟ پھر اس نے ہمت کی اور بولی، تم نے پھر سے ہمیں دھوکہ دیا، بولو کہاں ہے وجدان؟ صبر کرو بیوٹی، وہ آ جائے گا تمہیں ڈھونڈتے ہوئے، فی الحال تو ہمیں میزبانی کا موقع دو، بلیک کنگ نے اسے کہا اور پھر ایک گارڈ کو اشارہ کی تو وہ گارڈ اس کے پاس آیا۔ نور نے جلدی سے وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی گارڈ نے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دوسرے ساتھی کو پکڑا دیا تو اس آدمی نے موبائل کو توڑ دیا۔ اس حال میں تمہیں بھاگنے کا سوچنے بھی نہیں چاہیے بیوٹی، چلو اب کچھ دیر ہمارے پاس آرام سے رہو، بلیک کنگ نے افسوس سے کہا۔ تم جو غلطی کر رہے ہو اس کے سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، وجدان تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، نور نے چیخ کر کہا۔ تبھی گارڈ نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیے۔ ہاں دیکھتے ہیں، فی الحال تو تم خود قید میں ہو، تم اپنا سوچو، بلیک کنگ ہنس کر بولا اور گارڈ کو اشارہ کیا تو نور کو کھینچتا ہوا سیڑھی کی طرف لے کر چلا گیا۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، نور سے اپنا آپ چھڑوانے لگی، لیکن اس گارڈ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گارڈ اسے اوپر ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں پہ اس نے ایک چیئر پر اسے باندھ دیا اور کمرہ لاک کر کے چلا گیا۔ یہ کمرہ دیکھ کر نور کو بے اختیار اپنا خواب یاد آیا۔ یہ کمرہ تو بالکل ویسا تھا جیسا اس نے خواب میں دیکھا تھا، اور یہاں سے پیٹرول کی اسمیل بھی آ رہی تھی۔ یعنی میرا خواب سچ ہونے جا رہا ہے، کیا واقعی میں آگ سے مر جاؤں گی؟ نور کو بے پناہ خوف آیا تھا۔ لعنت ہو مجھ پر بھی، میں نے یہ کیوں کر دیا؟ کیا کر دیا میں نے؟ ہاں میں کیوں چلی آئی یہاں؟ اب میں آگ سے جل کر مر جاؤں گی۔ نور کے آنسو نکلنے لگے۔ وجدان آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے بچا لے، ورنہ اس کمرے میں دم گھٹنے سے ہی میں مر جاؤں گی، نور تکلیف سے بولی اور اپنی قسمت کے بارے میں سوچنے لگی کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔